رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان موقعوں پر دعا مانگو، رد نہیں ہوگی۔ جب دھوپ میں بارش ہو رہی ہو، جب اذان ہو رہی ہو، سفر کے دوران، جمعہ کے دن، رات کو جب آنکھ کھلے، مصیبت کے وقت، فرض نمازوں کے بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کرو کہ تم قبولیت کا یقین کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس وقت جو آدمی اللہ سبحانہ و تعالی سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگے، اللہ سبحانہ و تعالی عطا کرے، اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کی افطار کے وقت کی دعا، دوسری عادل بادشاہ کی دعا، تیسری مظلوم کی دعا۔ مہمان جب آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو میزبان کے گناہ مٹا کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم کرے جو بیچتے وقت اور خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت فیاضی اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے، اپنی امت سے کہنا، میرا ذکر اپنی انگلیوں پر کیا کرو، جب تم اندھیری قبر میں تنہا ہوگے تو یہ انگلیاں تمہاری قبر کو روشن کر دیں گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں۔ کثرت سے سجدہ کیا کرو، کیونکہ جب تم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ایک درجہ بلند کرے گا اور تمہارا ایک گناہ معاف کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں، مگر اس کے بعد تم توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لے گا۔ جس شخص پر تنگ دستی آ جائے اور وہ لوگوں سے امید لگائے تو اللہ تعالیٰ اس کا فاقہ دور نہیں کرتا، اور جو اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لے اللہ تعالیٰ جلد اسے غنی کر دے گا۔ اصل نیکی تو حسن خلق کا نام ہے، گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے اور جس کا لوگوں پر ظاہر ہو جانا تجھ کو پسند نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت میں ایک محل کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ جو کسی تنگ دست کو مہلت دے یا اس کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن اپنے عرش کے سامنے کی جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اگر لوگ پہلی صف اور اذان کی فضیلت جان لیں کہ کتنا ثواب ہے،
پھر وہ اسے قرآن اندازی کے بغیر نہ پائیں، یقیناً وہ قرآن اندازی کریں